दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। वो पंडित कहने लगा अच्छा। गया चावलों के दाने ले गया था। बड़ी प्यारी बात है सुनने की। कहने लगा पीर साहब तुम्हारे मुरीद ने जिनको तुम आला हजरत कहते तो ऐसे ऐसे कहा। बोले हाँ। पहुंचा भी तो यार सैयद साहब के पास। बोले दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। कहा जी। उन्होंने मुट्ठी खोली। ये बताओ इस पे किसका नाम लिखा हुआ। आज का कोई पीर मौलाना होता तो लड़ जाता। इन्होंने आंखों को बंद किया और आंखों को बंद करने के बाद देखा। कहने लगे काशगंज से जो एटा को रास्ता जा रहा है उसमें जो जंगल पड़ता है उस जंगल में एक मोर और मोरनी रहते हैं उनका नाम लिखा है। उनका नाम लिखा। हौस था वहीं पे। इसने फंकी मारी पानी लिया और पी गया। बोले अब किसका नाम लिखा है। तुम्हारी बात गलत। आले रसूल बोले फिक्र मत करे नाम तो उन्हीं का ही लिखा है। चला गया मजाक बना के। और घर जाके जब पंडित जी के पेट में दर्द हुआ तो पंडित जी कभी उल्टे तो कभी सीधे, कभी घुटनों तो कभी खड़े। पंडित जी को कर दिया 2 बार। अब पंडित जी घुलटियां चल रहा है। उस वक्त जो था ना इतने डॉक्टर वगैरह सब नहीं थे तो गांव लोग वाले शहर को जाते थे और बैलगाड़ी चल दी। पंडित जी को पराल डाल के पट डाल लिया उसमें चलो एटा। तो शॉर्टकट के रास्ते वो कच्चे कच्चे रास्ते होते थे निकल के उसी जंगल में को जैसे वन में को रास्ता जाता ना उसी जंगल में को रास्ता जा रहा था। पंडित जी बोले रोको रोको बड़ी जोर से लग रही बड़ी जोर से लग रही बड़ी जोर से। और पंडित जी जब गए जंगल में तो जा करके बैठे हैं तो बजाय नीचे को पलटी हो गई। और जब पलटी हुई है तो जितने दाने साबुत निकले थे वो सारे के सारे वापस आ जाते हैं। और जब आते हैं तो आंखें खोल के देखा उसी जंगल के मोर और मोरनी उन दानों को चुग रहे हैं। उन्होंने देखा अरे इन्हीं का नाम बताया था। जब आंख खोल के देखा तो आले रसूल सामने खड़े थे। बोले पंडित जी इन्हीं का नाम बताया था इन्हीं का नाम लिखा है। कदमों पे गिर गया और कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। वाह वाह वाह। नारे तकबीर नारे रिसाल नारे हैदरी मसलके आला हजरत उर्से लोटन शामिया। नारे तकबीर नारे रिसाल नारे हैदरी। अब जो था वो जो था भूरा परेशान हो गया। लोग देख रहे हैं मगर भूरा भी भूरा था। खड़े होकर के कहने लगा बैरम शाह वाली इज्जत तुम्हारे हवाले है बचा लो या मरवा दो। जब इतना कहा आंखें खोली है 1 मिनट नहीं गुजरा बैरम शाह वली आ जाते हैं। और आने के बाद का बेटा क्या बात है सीने से लगाया तूने क्यों पुकारा। कहने लगा सरकार ये फकीर कहां से आया है ये कलंदर कहां से आया है। कई लोटे इसके प्याले में गिरा गया मगर खत्म नहीं हो रहा बल्ले प्याला नहीं भर रहा। जब इतना कहा बैरम शाह वली ने अपने हाथ में लोटा ले लिया और लेने के बाद लौटने लगे। घंटों गुजर गए ना तो प्याला भरा ना उनके लोटे की धार खत्म हुई। बाराती देख रहे मेला लग गया। 2 फकीरों में टक्कर होने लगी। बैरम शाह वली लौटते चले जा रहे लोग देखते जा रहे हैं। इधर नीचे से कलंदर ने नजर उठाई कहने लगा सुबह तक ये प्याला नहीं भरेगा। बैरम शाह वली बोले हाफिज शाह जमालुल्लाह से फैजान लेके आया हूं कयामत तक मेरे लोटे की धार भी खत्म नहीं होगी। वाह वाह। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी मसलके आला हजरत फैजाने लोटन शाह वली। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी। सुभान अल्लाह।
اچھا شاہدی صاحب بھی آ گئے، ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا۔ ارے یار مجمع سے نعرہ لگ جانا چاہیے تھا، مگر تم بھی شکرانے کی چکر میں ہو نہیں؟ جی 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 یہ تو ہے، فری فنڈ میں ہی شکرانہ کھانے کے چکر میں۔ اسی سلسلے سے جو ولی کامل ہے جن کا نام لوٹن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، سمجھ میں آ گئی؟ وہ تمہاری بستی میں رہتے ہیں۔ لوگ فون کرتے ہیں نا، میری تقریر کرنے کا ٹائم یہی ہے، تو لوگ 10 20 ایک موبائل سے جڑنے کے بعد پھر تقریریں سنتے ہیں۔ اب وہی فون آ رہا، میں نے کھول لیا، وہ بھی تقریر سنیں گے، سمجھے؟ لیکن شکرانے کی نکل گئی، کہنے لگا صبح تک نہیں کرے گا، وہ بولے قیامت تک دھاروی تو ختم نہیں ہوگی۔ دونوں کھڑے ہوئے، گلے ملنے لگے، کہا تمہارا علاقہ تم جانو۔ وہ فقیر تھوڑی دور تک دکھتا رہا، اللہ جانے کہاں چلا گیا۔ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ والے۔ ایک بات اور یاد آ رہی ہے، کہہ دوں؟ ہاں یا نہ تو بولو۔ جی جی اب ہاں مت بولیو، الحمدللہ بولنا، تاکہ تمہیں ثواب بھی مل جائے اور مجھے اشارہ بھی مل جائے۔ کیا بولو گے؟ بولو۔ ایک شرابی تھا نا، شرابی، اس نے کچھوچا شریف کے حضور سرکار آل رسول سید اشرفی میاں، اور بڑے خوبصورت بڑے پیارے آل رسول تھے نا، سب لوگ مرید ہو رہے، ہاتھ میں ہاتھ دے رہے۔ اس کے بھی دل میں بات آئی، یار مرید تو میں بھی ہو جاتا، مگر پوا نہیں چھٹے گا، اللہ، شراب نہیں چھٹے گی، کیا کروں؟ آ گیا، توجہ ڈالی، آ گیا، کہنے لگا سرکار جھوٹ نہیں بولوں گا، بات سچی سچی ہے، دن میں 2 4 مار دیتا ہوں، بس یہی نہیں چھوٹے گی، باقی ہاتھ میں آدھے سارے کام کر لوں گا، بس شراب نہیں چھوٹے گی۔ بولے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، مرید ہو جا مجھ سے، تیری یہ شرط ہے شراب نہیں چھوٹے گی، میری بھی ایک بات ہے۔ بولے کیا؟ بولے دیکھ میرے سامنے نہیں پیے گا، باقی کہیں بھی پی لینا تو۔ کہنے لگا یہ تو بہت آسان بات ہے، وہ سرکار آپ کے سامنے کیسے پی لوں گا؟ بالکل نہیں پیوں گا، بالکل نہیں، وہ ختم ختم، کہا آپ کے سامنے نہیں پیوں گا، ختم۔ بولے ٹھیک ہے، مرید ہو گیا، ساری چیزیں توبہ کرا دی۔ بیوی سے بولا ایسا پیر ہاتھ آیا نا، جنت مل جائے گی اب تو بولی پہلے شراب تو ارے بولے وہی تو کر کے آ رہے ہو، حضرت نے یہ کہا میرے سامنے مت پیو، باقی پی لینا۔ اچھا، پتہ لگایا کہاں ہے حضرت؟ بولے حضرت تو گیا وہی جو ٹھیکہ ہوتا نا شراب کی دکان، کیا بولتے زور میں، ہٹی بھٹی ایسے ہی کچھ بولتے ہیں، کیا بولتے تھے؟ کوئی اگر جانتا ہو تو بتا دیو، اور لوٹر جواب اور اس میں توبہ بھی کر لیو کہ میں بھی پوا نہیں ماروں گا، سمجھے؟ ہٹی بھٹی جو بھی ہوتی تھی وہاں گیا، اب ہو گیا ماڈل۔ ہاں، اور جانے کے بعد لے کر کے آیا اور بیوی سے بولا پیر صاحب تو گئے، اب مزے سے پیوں گا، آم کے آم اور گٹھلیوں کے بھی دام۔ جی جی اس نے اندر ٹیبل پہ رکھا اور کواڑ بند کری، ایسے ہی بھیڑ دی، اور ٹیبل کھولی، وہی بوتل کھولی، اور کھولنے کے بعد گلاس میں لوٹی اور ہاتھ میں لیا، آنکھ کھول کے دیکھا تو اشرفی میاں حضور سامنے ہی کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بولو حضور آپ کے سامنے نہیں پیوں گا۔ کہنے لگا سرکار آپ تو چلے گئے تھے، آپ کیسے رک گئے؟ اور اس نے جھوٹ بول دیا، سرکار گئے نہیں تھے اور اس نے کہہ دیا گئے، یہ تلا، مگر کیا پتا تھا بیٹا اب تیرا پیچھا چھوٹے گا ہی نہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کہا سرکار اب کب جا رہے ہو؟ بولے کل کو جاؤں۔ بولے سرکار میں ہی چھوڑی آؤں گا۔ بولے ٹھیک ہے، اب تو بات پکی ہو گئی نا، کیونکہ لگ رہی تھی وہ 2 دن سے پی نہیں تھی۔ سرکار سامان رکھ لیا، چلے؟ اشرفی میاں حضور بولے مجھے معلوم ہے تو جلدی کی، چل گھر چھوڑ کے۔ بولے سرکار ٹھیک ہے، جب آنا ہو تو اطلاع کر دیو، لینے آ جاؤں گا، تاکہ بات پکی۔ اور گھر آگئے، بیوی سے بولا اب کے تو گھر تک چھوڑ کے آئے ہوں، اور جیسے ہی پھر لایا بوتل لگ رہی طلب، وہ بولی کھانا، بولے ہٹ، کھانا وانا سب چٹپٹا اس نے جو بھی رکھنا تھا رکھ لیا ٹیبل پہ۔ جب کھولا، کھول کے دیکھا، آنکھیں کھولی تو پھر اشرفی میاں حضور کھڑے۔ سبحان اللہ۔ لگ رہا یہ بی بی کے کارنامے، اس نے ہی بتایا ہوگا۔ پھر چلے گئے، ختم۔ دوسرے دن کو پھر لایا،
اس نے کنڈی لگا لی، تالا لگایا، اب یہ ادھر اندر تالا لگایا، بولے جب تک مار دوں گا 2 بوتلیں، تالا لگایا اور ساری چیزیں جب لگائی اور کھول کے دیکھا تو اشرفی میاں حضور پھر کھڑے، واہ واہ سبحان اللہ کہنے لگا یار یہ آ کہاں سے جاتا؟ اچھا وہ جھری مکھی بن کے آئے ہوں گے، بولا عقیدہ دیکھو اس کا، مگر کیا پتا تھا اللہ کے ولی سے تو اب بچ نہیں سکتا، تو نے توبہ کر لی ہے، تیری شراب چھوٹ لی ہے۔ تیسری مرتبہ چھوٹی چھوٹی روئی لگا دی، کپڑے لگا دیے، سارے دروازے بند کر دیے، کرنے کے بعد پھر کھول کے بیٹھا، آج روکیو، 5واں دن ہو گیا، جب کھول کے بوتل ڈالنے کے لیے ہوا تو دیکھا پھر حضور کھڑے ہیں، کہنے لگا سرکار بتا دو، کہا بیٹا تیرا پیچھا نہ تو دنیا میں چھوڑوں نہ حشر کے میدان میں چھوڑوں، اس لیے تو نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب تو شراب نہیں پی سکتا، قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، وہ بھی بعد میں اللہ کا ولی۔ سبحان اللہ سبحان